آج ہم مخرج حروف کا قاعدہ پڑھنے لگے ہیں. تو اگر دو حروف ہم مخرج یعنی ایک جگہ سے ادا ہونے والے یا قریب المخرج یعنی نزدیک سے ایک دوسرے کے نزدیک سے ادا ہونے والے حروف آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا مشدد ہو یعنی تشدید والا ہو، شد والا ہو، تو ان کا آپس میں ادغام کرتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں قد دخلوا، یہ ہم مخرج بھی ہیں اور ایک حرف بھی ہیں. دال آگے بھی دال ہے، پہلے بھی دال ہے. تو دال دیکھیں ساکن ہے، پہلا حرف ساکن، دوسرے پر تشدید ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قد دخلوا کی بجائے قد دخلوا دوسرے دال کو ہی پڑھیں گے. بس یہ پہلے دال کو اس میں مرج کر دیں گے، مدغم کر دیں گے. اسی طرح اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ہم مخرج حروف بھی ہیں لیکن حروف الگ الگ ہیں. دیکھیں ایک جگہ سے ادا ہونے والے حرف ہیں. دال بھی ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے اور تا بھی ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے. وجدتم کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے؟ وجدتم. کیوں؟ کیونکہ دال پر سکون کی علامت ہے اور بعد میں آنے والے ہم مخرج حرف کے اوپر تشدید ہے. اچھا جی، اب ہم آگے ایک قاعدہ پڑھنے لگے ہیں جو کہ ابدال کا قاعدہ کہلاتا ہے. اس کے لیے ہمیں حروف مدہ کو دوبارہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، لیکن اس کی جگہ پہ کھڑی زبر بھی استعمال ہو جاتی ہے. ابھی میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، آپ ذرا غور کیجئے گا. با زبر الف، با کھڑی زبر با. اب دیکھیں دونوں با کو میں نے برابر ہی لمبا کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی الف مدہ کی جگہ پہ اگر کھڑی زبر آ جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. الف مدہ کی جگہ پہ اگر کھڑی زبر آ جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح یا ساکن اس سے پہلے زیر یا مدہ ہے تو اس کی جگہ پہ کھڑی زیر بھی استعمال ہو جاتی ہے. اب آپ سنیے ذرا، با زیر یا بی، با کھڑی زیر بی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کھڑی زیر کا بھی وہی کردار ہے جو یا مدہ کا ہے. اسی طرح واو مدہ کی شرط کیا تھی؟ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوگی تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. با پیش واو بو اور با الٹا پیش بو. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ہی مکمل ہوتا ہے. کل ہم انشاءاللہ جو ابدال کا قاعدہ ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی آگے کریں گے. تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.